بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں سرائیکی زبان کے بڑے ہی مایہ ناز خطیب مولانا یاسین حیدر صاحب۔ وہ شدید علیل ہیں، بیمار ہیں، جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو ان کی جگہ پہ سرائیکی زبان کے بڑے ہی مایہ ناز خطیب مولانا عبداللہ سلفی صاحب وہ انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ مولانا عبداللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے، جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دے موت آوے، تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دے موت آوے، سہا نکلے کاسر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں آغاز اندر ہی شکریہ ادا کرے ساں اپنی جماعت دے عظیم مبلغ خطیب اسلام حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ میرے محسن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج تو تقریباً 5 سال پہلے حالے میں پڑھدا ہوں مدرسے دے اندر، تے حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دا پہلا روزہ تے پہلا جمعہ مرکز الفتح تاندلے والے دے اندر دے دیتا۔ نہ میری کوئی ویڈیو آئی نیٹ تے نہ ہی کوئی بیان آئی نیٹ تے جوں ہی وہ حافظ عبدالبصیر صاحب قاری یاسین ساجد صاحب بیٹھے نے تے اس واقعے دا پتہ ہے انہوں نے، جوں ہی حافظ عبدالبصیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب نے ساڑھے بڑے بھائی ہیں، وہ میں کو گھننا نہ آئے تے وہ پریشان ہو گئے، ہون تے میں چلو پھر بھی کوئی نہ کوئی جان ہے نا، سکڑا مکڑا ہم بالکل، تے انہوں میں کو سمار ہی تھا تے قاری انعام اللہ عثمانی صاحب کو اٹھا گی دا مولوی تبدیل کرو، رول گئے ہیں، آج ساڑھا جمعہ خراب ہو گیا، پہلا جمعہ ہے جی، ویکھو جی روزہ بھی ہے تے کیا بنسی تے کیا بنسی۔ اللہ پاک نے رحمت فرمائی، اس تو بعد کافی دیر تک میں الحمدللہ مرکز الفتح حاضر ہوندہ رہا۔ ہون میری مجبوری ہے، میں مستقل جمعہ پڑھاونا ہوندہ ایک جگہ تے ساڑھا مرکز ہے، اس وجہ تو نہیں آ سکتا، اس وجہ تو قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے محسن ان کے جڑا میں نے اس علاقے گھیرنا ہے، آج بھی انہوں نے حکم کیتا، اور میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، انہوں دی طبیعت علیل ای ناساز ای، دعا کرو اللہ انہوں کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت او ذکر کریں دے پیان توڑے علاقے دا کئی سال تو ماشاءاللہ ہی تھا وہ تشریف گھرنا دن، انشاءاللہ مزید بھی وہ حاضر تھیں دے راسن۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ چند ایک معروضات میں تو صحاباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھ دا۔
اگر تساں توجہ رکھسو تو انشاءاللہ امید کافی ہے تو وقت ضائع نہ ہو سی. ہے توجہ انشاءاللہ. دوجا حکم تھا بھئی سرائکیج کرنی. استاد جی نے بھی حکم کیا تھا سرائکیج کرنی ہے، تو ادھروں بھی آواز آندی پی، قاری صاحب نے بھی حکم فرمایا بھئی سرائکیج کرنی ہے. چلو کوشش کرنے ہیں سرائکیج سمجھ آندی رہے بات. محترم سامعین اکرام، کہیں بھی معاشرے دی کامیابی واسطے اور کہیں بھی معاشرے دے اندر امن اور سکون اور سلامتی واسطے دو چیزاں دا ہون انتہائی ضروری ہے. توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ. پہلی بات کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دا مال محفوظ ہوئے، اور دوسری بات وہ معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہوئے. مال تو مراد بندے دی جان بھی ہے، مال تو مراد بندے دی اولاد بھی ہے، مال تو مراد بندے دا گھر بھی ہے، مال تو مراد بندے دا کاروبار بھی ہے، اور مال تو مراد بندے دی جائیداد اور زمین بھی ہے. یہ محفوظ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر تے معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہوئے. وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہوتا ہے، اور وہ معاشرے دے اندر سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے اور سلامتی ہوتی ہے. اور جڑے معاشرے دے اندر یہ دو چیزاں نہ ہوں، یعنی لوگاں دا مال محفوظ نہ ہوئے اور دوسرے نمبر تے لوگاں دی عزت محفوظ نہ ہوئے، وہ معاشرہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتا اور وہ معاشرے دے اندر امن اور سکون بھی نہیں آ سکتا. ہن اگر اساں اپنے معاشرے تے غور کروں تے سمجھ یہ بات آندی ہے کہ نہ سارے معاشرے چ لوگاں دا مال محفوظ ہے اور نہ ہی سارے معاشرے چ لوگاں دی عزت محفوظ ہے. کس طرح لوگاں دا مال محفوظ نہیں؟ چوری دے ذریعے، ڈکیتی دے ذریعے، ظلم دے ذریعے، زیادتی دے ذریعے، قبضے دے ذریعے، فراڈ دے ذریعے، دھوکے دے ذریعے لوگاں دے مال کو نقصان پہنچایا ہوا ہے. اور دوسرے نمبر تے سارے معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی عزت بھی محفوظ نہیں. کس طرح؟ بے ادبی دے ذریعے، غیبت دے ذریعے، چغلی دے ذریعے، الزام دے ذریعے، بہتان دے ذریعے لوگاں دی عزت خراب کیتی ویندی ہے. یہ ساریاں بیماریاں سارے معاشرے ہیں نہیں کوئی نا؟ چوری ڈکیتی ہے یا نہیں؟ ظلم زیادتی ہے یا نہیں؟ دھوکہ اور فراڈ ہے یا نہیں؟ قتل و غارت ہے یا نہیں؟ یعنی لوگاں دا مال بھی محفوظ نہیں، اور بے ادبی، غیبت، چغلی اور الزام اور بہتان دے ذریعے لوگاں دی عزت بھی محفوظ نہیں. اس تو اگلی جڑی بات ہے وہ اس تو بھی زیادہ مزید خطرناک ہے کہ اساں دا حل لبیا ہوا ہے کہ چوری ڈکیتی، ظلم زیادتی، دھوکہ فراڈ ایندی جڑی سب تو وڈی وجہ ہے نا وہ غربت ہے. لوگ غریب ہیں، مال ہے کوئی نہیں، پیسہ ہے کوئی نہیں، دولت ہے کوئی نہیں، غریب اپنے پیٹ تے پالنا ہے نا، اپنے بالاں دی کوئی نہ کوئی دیکھ بھال تے کرنی ہے. کیا کرن؟ مجبور ہیں. سہی جیڑے بھی ریڑی والے کولوں ون کے پچھو دھوکھا کرندا ہویا، فراڈ کرندا ہویا پکڑیا ونجے بھی کیوں پیا کرندا ہوا؟ آدھے سے مجبور ہاں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، گھر دا بل پورا نہیں پیا تھیندا، حالات بہت خراب ہیں، بس سہی مجبوری تو یہ کام کیتا. کوئی چور پکڑیا ونجے ہوندی ای ہوئی سب تو پہلی وجہ بیان کرندا ہے صحیح مجبوری تو کیتا. غربت بہویں، پریشان بہواں، مال ہے ہی کوئی نہ، دولت ہے ہی کوئی نہ، پیسہ ہے ہی کوئی نہ، اسے وجہ تو دے ٹینشن دی وجہ تو اے دھوکھا کیتم، اے فراڈ کیتم، اے چوری کیتیم، اے ظلم کیتم، اے زیادتی کیتیم، اے ڈکیتی کیتیم. وجہ کیا ہے؟ غربت ہے. توجہ رکھنا. دوسری جو بھائی بات سنو، یا تو خاموشی سے بیٹھیں یا پھر آپ باہر چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، جزاک اللہ. دوسری بات وہ کیا ہے کہ اساں سمجھتے ہیں کہ لوگاں دی جڑی عزت محفوظ نہیں نا، ان دی وجہ تعلیم دی کمی ہے. تعلیم کوئی نہیں لوگاں کو ایسے وجہ تو ہی تے بے ادبی ہے. تعلیم کوئی نہیں لوگاں کو ایسے وجہ تو ہی تے جھوٹ ہے. تعلیم کوئی نہیں لوگاں کو ایسے وجہ تو الزام، بہتان، یہ ساریاں وجوہات تعلیم دی کمی دی وجہ تو ہیں. محترم سامعین اکرام، میں نا چیز طالب علم تساں احباب دے سامنے ایک بات گزارش کرے نا، اے دوہیں ہی دعوے غلط ہیں. ساڑھے معاشرے دے اندر دولت دی کوئی کمی نہیں اور ساڑھے معاشرے دے اندر تعلیم دی کوئی کمی نہیں. اساں چونکہ مسلمان ہاں، نبی علیہ السلام دی سیرت تواڈے میرے واسطے بہترین نمونہ ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر دی سیرت پڑھو،
اور اگر تساں میری طرف توجہ رکھو تو میں سمجھدا میں اپنی گفتگو سمجھا چکا. اگر تساں توجہ کیتی انہاں جملے تو بعد بات ہی سمجھ آوے سی. سارے معاشرے دولت دی کوئی کمی نہیں. نبی علیہ السلام دی سیرت اٹھاؤ, اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبیاں دے امام, نبیاں دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترے دیواراں بھوک برداشت کریں دے ہوئے نظر آندن. میں کو دسو تساں کوئی اینجھا غریب مجبور ڈٹھا ہے جڑا اپنی زندگی دے اندر ترے دیواراں بھکھا رہیا ہوئے, او کو کھاون پیون دی کوئی شے نہ ملی ہوئے؟ ویکھیا تساں کدی؟ بولو. میں کو لگدا ہے سرکی سمجھ نہیں آندی بات پنجابی شروع تھی ویسا. تساں ڈٹھے کوئی غریب جے کو ترے دیواراں کھاون کو کشے نہ ملی ہوئے؟ کرونا دے حالات آئے رہی ہیں سارے ملک تے, سب تو اوکھے حالات ہوئے ہیں نا کرونا دے. ایویں ہے نا, لوگاں دی مزدوری بند آئی, سفر بندن, معاملات بندن, یہ اوکھے حالات ہیں نا. کرونے دے دیواراں وچ بھی ترے ٹائم دی روٹی کھا کے سمدھیا سے اللہ دا فضل ہے. ترے دیواراں اللہ دے محبوب پیغمبر بھوک برداشت کریں دے ہوئے نظر آندے. تساں ہونے شیخ محترم تو سماعت پہ فرمیندے آوے 17 ٹاکیاں لگیا ہوئے کرتے دے اتے. وقت دا حکمران امیر المومنین, وقت دا بادشاہ مسلمانہ دا حکمران ہے, حکمران دے کمیز دے اتے 17 ٹاکیاں لگے ہوئے. میں کو دسو تساں کوئی ہیں جہاں اپنی زندگی اچھ غریب ڈٹھا ہے جڑا غربت دی وجہ تو اتنا پریشان ہوئے اپنے کپڑے دے اتے 17 ٹاکیاں لائی ودا ہوئے ڈٹھے ہوئے آج تک؟ انہا مطلب ہے غربت؟ بولو نہیں غربت. چوری دی وجہ غربت؟ بولو. ڈکیتی دی وجہ غربت؟ ظلم زیادتی دی وجہ غربت؟ دھوکے اور فراڈ دی وجہ غربت نہیں. اگلی بات تے غور کرو, ساڑھے معاشرے چ غربت کوئی نہیں, اے دعویٰ ہے اور اس دی دلیل تے غور کرو. نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گھر والی میری اور تری اماں جان امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ عفیفہ کائنات امی جان امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں 2 مہینے گزر ویندیاں, ساڑھے چولہے چ بھا نہیں بلدی, 2 مہینے گزر جاتے تھے, ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. اگر سویر ٹائم روٹی کھا دیئے تے شام ٹائم پینڈ تے کھجور کھا کے گزارا کرنا پیے, جے شام نو روٹی ملیے تے سویرے کھجور تے گزارا تھے. 2 مہینے چولہے چ بھا بھی نہیں بلدی. لوگو آج جتنا بھی غریب ترین بندہ ہوئے اندے چولہے چ 3 ٹائم بھا بلدی پئیے, گھر دا نظام چل دا پے. اندہ مطلب ہے سارے معاشرے چ غربت. اگلی بات تے غور کرو, نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام آئے اللہ دے پیغمبر غزوہ تبوک کے, غزوہ خندق, اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ دے اتے پتھر بدی ودے ہیں بھوک دی وجہ تو. آپ نے فرمایا تو ایک بدی ودے ہو, میں اپنے پیٹ تے 2 پتھر بدی ودا. میں کو دسو آج تک تساں اینجھا کوئی غریب ڈٹھا ہے جڑا بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ تے پتھر بد کے گزارے کی تھی ودا ہوئے؟ ڈٹھے وے؟ بولو, بولنا پوسی ڈٹھے وے. انہا مطلب ہے سارے معاشرے چ غربت ہے. صحابہ اکرام دی سیرت دا مطالعہ کرو, درختان دے پتے کھاندے ہوئے گزارا کریں دے ہوئے نظر آندن, درختان دے پتے کھا کے گزارا کریں دے ودن. میں ایک پھول چاہ دے نا, کوڑا درخت نہیں, اے پھول مٹھی خوشبو ہے. کوئی بندہ میں کوئی پورا پھول کھا کے دکھاوے پوری زندگی دے اندر کہیں درخت دا ایک پتہ نہیں کھا دا تے واتیا دے ہو غرباتے. صحابہ کرام درختان دے پتے کھا کے بھی گزارا کر کے بھی الحمدللہ دے رہین, اپنے رب دا شکر ادا کریں دے رہین. نہ چوری کیتی ہے, نہ ڈکیتی کیتی ہے, نہ ظلم کیتا ہے, نہ زیادتی کیتی ہے, نہ ٹھگی ماری ہے, نہ فراڈ کیتا ہے, نہ کہیں کو کوئی تکلیف دیتی ہے, نہ کہیں دے حق دے اتے قبضہ کیتا ہے. لوگوں درختان دے پتے کھا کے گزارا کریں دے رہین. آج تک میں اپنی زندگی اچھ کوئی انجھا بھکھا نہیں ڈٹھا جڑا درخت دے پتے کھا کے گزارے ودا کریں دا ہوئے. مانا سمجھ آندہ ہے سارے معاشرے دے اندر چوری دی وجہ, ڈکیتی دی وجہ, ظلم زیادتی دی وجہ, 2 نمبری اور فراڈ دی جڑی وجہ ہے او غربت نہیں, او مال دی کمی نہیں, وجہ کوئی ہو رہے. او میں آگے چل کے دسے نا, انڈو جی بات تے غور کرو. سارے معاشرے عزت نہیں لوگاں دی محفوظ, بے ادبی والدین دی. ان دی وجہ کیا ہے؟ لوگ سمجھدن تعلیم دی بہو کمی ہے,
پڑھن لکھن دی بوں ان پڑھ لوگ ان ادب دا پتہ ہی کہیں نہیں تمیز ہے ہی کوئی نہ کیویں کرن کہیں دی تمیز کیویں کرن کہیں دا ادب پڑھے لکھے ہوئے نہ تے سمجھ آویا علماء کرام تشریف فرمائن یا بزرگ بیٹھن انہاں کو پوچھو انگوٹھا چھاپ دوروں دا تے پیو ماں دے اگوں نظراں جھکا کے ٹر دیاں ان پڑھ لوگ ہوندے ہیں انگوٹھا چھاپ نام لکھنا نہیں ہوندا انگوٹھا لیندے ہیں ہون تے ماشاءاللہ پہلی کلاس پڑھن واسطے 4 سال رولنا پوندا ہے اتنی تعلیم دی جدید دور ہے پہلی کلاس واسطے 4 سال رول دے تے تاں پہلی آ کے چڑھ دے سارا بال ایویں یا کہنا پہلے کسی پلے پڑھ دے و نرسری پریپ پڑھ دے تے وقت چوتھے سال وننا چڑھ دے 4 سال لگ دیں تے بال ساڑا وننا چڑھ دے تعلیم دی کوئی کمی نہیں پڑھن لکھن دی کوئی کمی نہیں لوگو اے جڑی بے ادبی دی وجہ ہے اے کوئی بئی وجہ ہے بے ادبی دی وجہ پڑھن لکھن دی کمی نہیں تعلیم دی کمی نہیں اور چوری تے ڈکیتی دی وجہ دولت دی کمی نہیں غربتی دی وجہ نہیں ان دی وجہ کوئی بئی ہے جے تساں غور کرو توجہ کرو تو آدھا شوق ہوئے سنن تے وجہ سنا دینا نہیں تے تھائیں آخر دعوانا جا کریں دیں ہے توجہ دس دے وہاں کیا وجہ ہے چوری دی وجہ ڈکیتی دی وجہ ظلم زیادتی دی وجہ ٹھگی فراڈ دی وجہ دس دے وہاں کیا ہے بولو بے ادبی دی وجہ دس دے وہاں کیا ہے وجہ یہ ہے کہ سارے معاشرے دے اندر ران والے لوگاں دی تربیت نہیں کیتی گئی آج دے دور سب تو زیادہ دولت دی ضرورت نہیں لوگو آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ کمی پڑھن لکھن دی نہیں آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز دی کمی ہے اندھا نام تربیت ہے سارے معاشرے دے لوگاں کو تربیت دی ضرورت ہے جڑے معاشرے دے لوگاں دی تربیت اچھی ہوئے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر گندن لیکن کہیں بے دا حق نہیں کھاندے جڑے معاشرے دی تربیت اچھی ہوئے جڑے معاشرے دے لوگاں دی تربیت اچھی ہوئے پیٹ تے پتھر بد کے زندگی بسر کر گندن لیکن چوری تے ڈکیتی نہیں کریں دے ظلم تے زیادتی نہیں کریں دے آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے سارے مول کے بولو کیڑی چیز دی ضرورت ہے سارے جواب دیوں میری گفتگو دا پہلا پوائنٹ مکمل ہو چکا ہے ہن دوجے پوائنٹ تے غور کرنا آج دے دور سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے انہیں تربیت کرنی کیویں ہے آخر تربیت جو کرنی ہے کیویں تھی سی تربیت او اللہ دے قرآن کو پوچھ دے ہیں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واشانہ ہن سرکار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں جندیاں مد جھگڑے ٹال دیتے محبتاں دے دیوے بال دیتے اوے جندیاں مد جھگڑے ٹال دیتے محبتاں دے دیوے بال دیتے ہر پاسے برساتاں ہویاں ہر پاسے برساتاں ہویاں اندی رحمت دے انوار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں واشانہ ہن سرکار دیاں اوے رنگ ڈھال ڈساں یوں دی چال ڈساں اندہ میں کیا حسن جمال ڈساں رنگ ڈھال ڈساں یوں دی چال ڈساں اندہ میں کیا حسن جمال ڈساں رب سونا چیندے خود قسماں رب سونا چیندے خود قسماں جندی ٹور دیاں کردار دیاں
جندی ٹور دیاں کردار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں محبوب مٹھے من ٹھار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں واشانہ ہیں سرکار دیاں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے اللہ فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں میرے محبوب پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے لوگوں میرے پیغمبر دی سیرت تواڈے واسطے آئیڈیال ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی سیرت دی طرح اپنی سیرت بناؤ نبی پاک دی زندگی تے طرح اپنی زندگی بناؤ ایندا مطلب سمجھ آیا لوگوں اج دے معاشرے کو سب تو زیادہ تربیت دی ضرورت ہے تے تربیت کیویں کرنی ہے جویں اللہ دے پیغمبر نے کیتی ہے تربیت کیویں کرنی ہے سونے نبی دے طریقے دے مطابق کرنی ہے ہن ذرا غور کرنا لوگوں اللہ دے نبی نے تربیت کیویں کیتی ہے نبی پاک دی تربیت دا انداز کیا ہے اللہ دے پیغمبر دی تربیت کس طرح دی آئی حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے روایت دے راوی حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ربیب بیٹے ہیں عمر بن نبی سلمہ ایک تے حضرت عمر بن نبی سلمہ ہیں جڑے چھوٹی عمر دے اندر امام بڑے ہیں اے انہاں دی بات نہیں پیا کریندا میں حضرت عمر بن نبی سلمہ رضی اللہ عنہ دی بات پیا کریندا صحیح بخاری دا حوالہ ہے لوگوں حضرت عمر بن نبی سلمہ فرمائندن میں چھوٹا جیام اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر دسترخوان لگایا گیا ہے دسترخوان دے اوتے کھانا موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماون لگے اللہ دے نبی روٹی کھاون لگے جویں چھوٹے بالاں دی عادت ہوندی ہے کئی ویلے ابا جان دی جھولی وچ بیٹھ ویندن کئی ویلے اما جان دی جھولی وچ بیٹھ ویندن تے اپنی مرضی نال کھانا کھاون شروع کر دیندن اپنی مرضی نال روٹی شروع کر دیندن حضرت عمر بن نبی سلمہ فرمائندن چھوٹی عمر دی وجہ تو میں بھی اپنی مرضی نال روٹی کھاون شروع کیتی ہے میں بھی اپنی مرضی نال کھانا کھاون شروع کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے فوری طور تے میں کو روک کے میں کو اپنے قریب کیتے نے قریب کر کے اللہ دے پیغمبر نے اون وقت میری تربیت کیتی ہے کیا تربیت کیتی ہے نبی پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا بنیا اے پیارے بیٹے یا غلام اے معصوم بال کول بلا کے روٹی نہیں سے کھویں دے ایک تے اے مسئلہ کے روٹی ضائع ہوندی ایک بھی یہ مسئلہ بھی بندا ہے تربیت بھی نہیں ہوندی کیویں کسے دے گھر جو ون کے مہمان بنوں تے او جویں گھر وچ روٹی کھاون دی عادت ہوندی ہے او دے نا سے میں کلھے روٹی کھاساں میں علیحدہ روٹی کھاساں تے پوری روٹی گنساں سالن بھی علیحدہ گنساں پھر انہوں چانڈ مار کے آندا ہے بندے دا پتر بن اپنا گھر نہیں کسے دے گھر آئے ہوئے ہیں اپنا گھر نہیں اوتھے انج دی ضد کر دی ایتھے نہیں او دے نا سے نا میں علیحدہ ہی روٹی لینی میں کلے روٹی کھاساں واتوں کو سمجھیندا ہے تو انسان بن سمجھ کر ادب کر تمیز کر تے کو نہیں پتا اپنا گھر نہیں کس اپنے گھر کول بلا کے کھواویں آ تے اتھاں بےزتی دا سبب نہ بنے آ اپنے گھر کول بلا کے کھواویں آ تے اتھاں بھی ادب نال تمیز نال کول بہ کے کھاوے آ ضد نہ کرے آ اے جڑی ضد پیا کریندا اصل وچ کول بٹھا کے روٹی نہیں کھوائی دوسری کیڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سم اللہ اللہ دا نام گھننا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے حضرات دی وقار خود بھی بسم اللہ پڑھی کرو اولاد کو بھی بسم اللہ پڑھایا کرو کھانے چ برکت آویندی ہے شیطان دفع دور ہوویندے جڑے کھانے تے بسم اللہ نہ پڑھی ونجے شیطان تے اوندے چیلے بھی نال رل رل کے اوندے نال کھانا کھاندن میں کو آپ ذرا سواد سمجھاؤ جڑے کھانے شیطان تے اوندے چیلے شامل ہوون او کھانے چ برکت کیویں آوے او کھانا صحت دا
ذریعہ کیویں بنے، او کھانا شفا دا ذریعہ کیویں بنے، او کھانا تندرستی دا ذریعہ کیویں بنے، او کھانا سکون دا ذریعہ کیویں بنے۔ شیطان جو شامل ہے بسم اللہ پڑھی کر برکات آسی، کھانا صحت دا ذریعہ بن سی، کھانا تندرستی دا ذریعہ بن سی۔ تیجی بات اللہ دے پیغمبر نے سکھائی ہے، آپ نے فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اے پیارے بیٹے جڑے ویلے کھانا کھاون لگے سجے ہاتھ نال کھانا کھادا کر، سیدھے ہاتھ نال کھانا کھادا کر۔ انہا کیا فائدہ ہے لوگوں؟ ادب سکھایا ویندا پے، تمیز سکھائی ویندی پئی ہے، یعنی جڑی اولاد کو روٹی دے ادب دا پتہ ہو سی او ماں باپ دی بے ادبی کنائی نہ کرے سی، جڑی اولاد کو روٹی دے احترام دا پتہ ہو سی او ماں باپ دے اگوں گستاخی کنائی نہ کرے سی، او ماں باپ دی توہین کنائی نہ کرے سی۔ چوتھی بات تے ذرا غور کرنا، آپ نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اے پیارے بیٹے اج تو بعد جڑے ویلے کھانا کھاون لگے، اج تو بعد جس ٹائم روٹی کھاون لگے، اے نہیں کہ جتوں دل لا کے روٹی شروع کر دے میں نا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے کھانا کھاونا ہے، اپنے اگوں روٹی کھاونی ہے، اپنا حصہ کھاونا ہے، اپنا حق کھاونا ہے۔ اے لوگوں جیڑی اولاد کو چھوٹی عمر کو لو اپنا حصہ تے اپنا حق کھاون دی عادت ہوے، او اولاد وڈی ہو کے بھراواں دے حق نہیں کھاندی۔ جیڑی اولاد کو چھوٹی عمر کو لو اپنا حصہ تے اپنا حق کھاون دی تربیت لیتی ونجے، او اولاد وڈی تھی کہ بھیڑی دا حق نہیں کھاندی۔ جیڑی اولاد کو چھوٹی عمر کو لو روٹی کھاون لگے تربیت لیتی ونجے، کہیں بے دا حصہ تے حق نہیں کھاونا، او اولاد وڈی تھی کہ ماں باپ دے حق نہیں کھاندی، او اولاد وڈی تھی کہ ہمسایاں دے حق نہیں کھاندی، او اولاد وڈی تھی کہ چوریاں تے ڈکیتیاں نہیں کریں دی۔ حضرات دی وقار پہلی بات ہے سمجھ آئی، آج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے انہاں نام تربیت ہے۔ دوجی بات ہے سمجھ آئی، آج دے دور دے اندر تربیت کرنی ہے تے سونے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق کرنی ہے، تربیت کرنی ہے تے اللہ دے نبی دی سنت دے مطابق کرنی ہے، تربیت کرنی ہے تے نبی پاک دی سیرت دے مطابق کرنی ہے۔ ہن ذرا تیجی بات تے غور کرنا، ضرورت آج دے دور تربیت دی ہے تے تربیت نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے۔ تے تیجا سوال ہے تربیت کرنی کڈن کولے، کدوں تربیت کرنی اولاد دی، کدوں سمجھانا ہے اولاد نو، کدوں سمجھانا ہے بھئی شور نہیں کرنا۔ بھئی ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر توجہ، اوے نوجوان ادھر توجہ رکھ یار، سننا ہے جلسہ، یہ تربیت ہے نا تھوڑی گال کرنا بیٹھا۔ ہاں ماشاءاللہ تساں اپنی گیم لائی ہوئی، ادھر توجہ رکھنی انشاءاللہ، تھوڑی تے بات ہوندی پی۔ تیجی بات یہ ہے کہ تربیت کرنی کڈن کولے، اساں تے آدھے نا وڈا سارا تھی آسی تے آپے سمجھ ویسی، قاری صاحب سمجھاون دی بات کرنا تے فوری طور تے مسجد قاری صاحب تسی بھی پیچھے ہی پے گئے ہو، چھوٹا جہا بچہ ہے اینو بھلا کادی سمجھ، چھوٹا جب آپ ہی سمجھ جائے گا وڈا ہو جائے گا۔ کوئی چاچا ماما کوئی ہمسایا سمجھاون دی گل تو سب میری اولاد تے تو کچھ چنگی لگ دی نہیں، میری اولاد دے تے نامے تساں سڑ دے ہو، تساں آدھے ہو میں انہوں وڈ سٹاں انہوں ٹک، اوہ نہ وڈ تے نہ ٹک، تے سارے کو چنگی لگ دی ہے۔ بس ہکا گزارش ہے اپنی اولاد دی سونی تربیت کا، کڈن کو تربیت کرنی ہے۔ حدیث تے ذرا غور کرو تو کو آپ سمجھ آوے سی وہ تربیت کڈن کو کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دی ایک نیوار نظر پئیے، آپ دا نواسا ہے لوگو، نبی علیہ السلام بیٹیاں دی طرح اپنے پتران دی طرح پیار کرندن۔ نبی پاک دا نواسا جنہ دا نام حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانہ دے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کرنا لوگو، چھوٹی جی عمر ہے، چھوٹی عمر دے اندر بھوک دی وجہ تو زمین تے پیا ہویا کھجور دا دانا، زمین تے پیا ہویا پنڈ دا دانا چاہ کے کھانا شروع کیتے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے دور تو ڈٹھے، صحیح مسلم دے اندر مختصر روایت موجود ہے، لیکن مسند احمد دے اندر تفصیل دے نالے حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کخن کخن، اے پیارے بیٹے کو سٹ گت، ایک کھجور نہیں کھاونی، اسے پھینک دو۔ اللہ دے نبی
نبی نے دور تو بات کی ہے معصوم عمر دی وجہ تو چھوٹی عمر دی وجہ تو حضرت حسن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی لوگوں جی میں توڑا چھوٹا جیاں بچہ کوئی غلطی کرے تو ساں دور تو روکو تو ساں دور تو زبان نال سمجھاؤ او نہ رکے تو ساں توڑا فوری طور تے ایکشن کیا ہوندہ ہے دوڑ کے ویندے ہو تاکہ یہ نقصان نہ کرے دوڑ کے ویندے ہو ہاتھ نال رکیں دے ہو تاکہ اندہ کوئی نقصان نہ تھیوے اللہ دے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک نال روکے ہیں معصوم عمر دی وجہ تو حضرت حسن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اللہ دے پیغمبر خود تشریف گھن گئے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک دے نال کھجور دا دانا کٹ کے باہر سٹ دیتا ہے صحیح مسند احمد دا حوالہ ہے صحابہ کرام عرض کرن لگے اے اللہ دے محبوب پیغمبر ہے تا چھوٹا جیاں بال کھاندہ تے ایک کھجور دا دانا پیا بھوک دی وجہ تو اللہ دے نبی کھاون دے ہوا آپ نے فرمایا میرے صاحب تو کو پتہ ہی تھا صدقے دا مال پیارا دے اور صدقہ میری امت دا حق ہے میری آل دا حق نہیں اور جڑی شے میری آل دا حق نہیں میں اپنی اولاد کو کی میں کھاون دے ہوا جڑا میرے پتران دا حق نہیں میں اپنے پتران کو کی میں کھاون دے ہوا حضرات دی وقار مانا سمجھ آیا عمر کو لو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے جیڑی عمر کو لو تواڈی اولاد تواڈے زبان دے جملے سمجھ بھی نہیں سکتی تواڈی زبان دے الفاظ سمجھ بھی نہیں سکتی چھوٹی جی عمر کو لو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے معصوم عمر کو لو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے زبان دے جملے سمجھ نہ آویں ہاتھ نال روک کے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے ہاتھ نال ٹوک کے اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے ترے باتاں لگائیں پہلی بات ہے آج دے دور سب تو زیادہ تربیت دی ضرورت ہے دوسری بات ہے تربیت کرنی ہے تے نبی پاک دے طریقے دے مطابق کرنی ہے اور تیسری بات ہے تربیت کرنی ہے تے چھوٹی عمر کولوں کرنی ہے کدوں کولوں کرنی ہے بولو چلو ایک مثال دے قسم تسا اپنے گھر وچ نہیں درخت وغیرہ لگے پودا شودا لائے وے لایا کنا یا کدا ہی نہیں ڈٹھا پودا لایا اچھا او پودا کمزور ہوندا ہے ہوا دی وجہ تو کہیں ویلے سجے کھبے ڈھائے پوندا ہے تے کیا کریں دے ہو پٹ کے سٹ دیں دے ہو کیا کریں دے ہو بلا بولو ہاں بند ہے سپورٹ دیں دے ہو نا کیوں بلا اے سدھا ہوئے اے ڈنگا نہ ہوئے اچھا ڈنگا ہو جائے تے وقت کیا ہوندا ہے آدھے نے ساری زندگی ڈنگا رہا سی ایویں ہے اچھا ساری زندگی ڈنگا رہا وقت کیا ہوندا ہے آدھے آرے نال چیر سٹو کوہاڑے نال کپ سٹو جیڑا درخت چھوٹے ہونے کولوں ڈنگا ہو پہ وڈے ہو کے سیدھا ہوندا بولو وڈے ہو کے سیدھا ہوندا تے جیڑا پوتر چھوٹی عمر کولوں بگڑ گئے او وڈے تھی کے کیویں سیدھا تھیندا ہے چھوٹی عمر کولوں توجہ ہی نہیں کیتی عام جیاں پودا جیڑا مفت وچ ملے ہے یا 20 روپے دا 50 روپے دا بازاروں گھن کے آئے ہو ان دی اتنی فکر ہے تے جیڑی اولاد جان کولوں ود کے پیاری ہوں دی کوئی فکر نہیں اولاد کو گرمی دی شدت تو بچاون واسطے اے سی دا انتظام کیتا ہی تے اولاد کو جہنم دی شدت تو بچاون واسطے کوئی انتظام نہیں اور علماء کرام تشریف فرمان جہنم میں صرف گرمی نہیں ہونی جہنم میں ایک سردی والی جہنم بھی ہے سردی والی بھی جیندی سردی لوگاں کو عذاب بن کے آسی اپنی اولاد کو دنیا دی سردی تو بچاون واسطے ہیٹراں دا انتظام کیتا ہی جہنم دی سردی تو بچاون واسطے کیڑی شے دا انتظام کیتا ہی اوے لوگوں اپنی اولاد دی تربیت کرو کڈن کول چھوٹی عمر کول تاکہ معاشرے دی ہوا نالو خراب نہ تھی ونجن ترائے باتاں سمجھا چکا چوتھی اور آخری بات تے ذرا غور کرنا لیکن پہلے پچھلے ترائے باتاں تے سناؤ آج دے دور وچ دولت دی کمی بولو ادھے والے دے ہو دولت دی کمی پڑھن لکھن دی کمی کیڑی چیز دی کمی ہے بولو سارے تربیت کیویں کرنی ہے نبی پاک دے طریقے دے مطابق اور تیسری بات تربیت کرن کولوں کرنی ہے کرے سو انشاءاللہ چھوٹی عمر اور چوتھی اور آخری بات لوگو جڑی اولاد دی تربیت ہوئے اون اولاد دا کردار کیسا ہوندا ہے اون اولاد دا کردار کیسا ہوندا ہے میری طرف توجہ کرائے میں تقریر دا خلاصہ تورے سامنے پیش کراں اور اپنی بات کو ختم کراں لوگو جڑی اولاد دی تربیت آلا ہوئے
وہ اولاد اپنے ماں باپ دی عزت دا ذریعہ بندی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ دے وقار دا ذریعہ بندی ہے، وہ اولاد اپنے ماں باپ دے واسطے سکون دا ذریعہ بندی ہے۔ جے سمجھ نہ آوے، جے سمجھ نہ آوے، حدیث پاک تے ذرا غور کرو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام تو سوال کیتا، ایک لمبی تفصیلاً حدیث ہے، لیکن میں اپنے موضوع دے متعلقہ ایک اشارہ تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہوں۔ صحابہ کرام دی عادت آئی جڑے سوال دا جواب آندا ہویا پیش کر دیندے ہن، اپنی طرفوں اندازے نہ لیندے ہن، جڑی سوال دا جواب نہ آندا ہویا خاموش رہندے ہن تاکہ اللہ دے نبی رہنمائی فرمانے میں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام دے کول سوال کیتا، اے میرے صحابہ مومن دی کیڑے درخت دے نال مثال دیتی گئی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ہن ذرا غور کرنا، تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر، صحابہ کرام اپنے اپنے گھراں دوویں دے پین۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں جنہاں دا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں دے پین تے نال چھوٹا جیاں بالے جنہاں نام عبداللہ بن عمر ہے، اے بھی حضرت عمر دے نال نالے تے راستے دے اندر اے بیٹا اپنے بابے کو آکھن لگا، اے بابا جان جیڑا سوال مسجد نبی اللہ دے نبی نے تواڈے کولوں کیتے ہیں تساں خاموش آوے، تساں چپ آوے، اون سوال دا جواب میں کو آندا ہاں لیکن میں جان بوجھ کے چپ رہی ہوں، میں جان بوجھ کے خاموش رہی ہوں۔ حضرت عمر حیران ہوئے، آکھن لگے پتر عبداللہ جے تے کو سوال دا جواب آندا ہاں تو پیش کر دیویں، میرا دل خوش ہو ونجیا۔ جڑے سوال دا جواب کہیں کو نہیں آیا میرے پتر عبداللہ کو آ گئے، عبداللہ تیری خاموشی دی وجہ کیا ہے؟ سوال دا جواب کیوں نہیں بھی دیتا؟ نوجوانوں ذرا غور کرائے، بزرگوں ذرا تساں بھی غور کرائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنو اور اپنے سینے چ ٹھنڈ پا کے ونجو، اور اج تو یہ فکر بنا کے ونجو، اج دی کانفرنس تو سبق سیکھ کے ونجو، اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے ایویں کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آکھن لگے، بابا جان دل تے کریندا ہاں میں سوال دا جواب دیواں چاہ، لیکن تساں جو خاموش آوے تواڈے ادب دی وجہ تو میں بھی چپ رہی ہوں، تواڈی خاموشی دی وجہ تو میں بھی خاموش رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ادب ہے جتھاں ابا چپ ہوئے اتھاں پتراں دی زبان جلدی سونی نہیں لگدی، جتھاں ابا خاموش ہوئے اتھاں پتراں دی اچھی آواز سونی نہیں لگدی، جتھاں بابا چپ ہوئے اتھاں پتراں دیاں دھمکیاں سونیاں نہیں لگدیاں۔ اتھاں تے سکے پتر اپنے باپ کو دھمکیاں ودے دین دن، ایک ایسا بیٹا ہے لوگو جڑا اپنے باپ دی موجودگی اچ علاوہ گوارا بھی نہیں کریں گا، ایک ایسا بیٹا ہے لوگو جڑا اپنے باپ دی موجودگی دے اندر بولن بھی گوارا نہیں پیا کریں گا۔ آخری دی وجہ کیا ہے؟ تربیت ہے، کیونکہ صحابہ کرام اپنی اولاد کو مسجد اچ نال گھن کے آندے ہن۔ اساں پارک اچ ونجنا ہوے تے اولاد نال ہے، اساں شادی تے ونجنا ہوے تے اولاد نال ہے، اساں دعوت تے ونجنا ہوے تے اولاد نال ہے، اساں سیر و تفریح تے ونجنا ہوے تے اولاد نال ہے، اساں کہیں بھی فنکشن تے ونجنا ہوے تے اولاد نال ہے، لیکن اساں مسجد چاونا ہوے تے اولاد کو نہیں سے گھن کے آندے، اساں جلسے تے آونا ہوے تے اولاد کو نہیں سے گھن کے آندے، اساں کہیں درس چاونا ہوے تے اولاد کو نہیں سے گھن کے آندے۔ لوگوں مسجد اولاد کو نال گھن کے آئے کرو، نماز تے اپنے بچیاں کو نال گھن کے آئے کرو، اولاد دی سونی تربیت تھی سی۔ لوگو اے تے او ادب ہے جڑا حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر دی زندگی اچ کیتا ہے۔ حدیث تے اگلے حصے کو سنو تہاڈا دل خوش ہو ونجے۔ حضرت عمر دی شہادت ہو گئی ہے، شہادت تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر پہ کریں، دونوں نے سفر، ایک نوجوان دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری تو نیچے اترین، حدیث پاک دے اندر آندا ہے اپنی پسند
پسندیدہ سواری تے سوارن خوبصورت سواری تے سوارن سفر پہ کریں دین نوجوان کو ڈٹھنے تے اپنی سواری تو نیچے اترین آ کے ان نوجوان نال ملاقات کیتی ہے ملاقات دا خلاصہ سنو لوگو ملاقات کرنے تو بعد اپنی سواری دی مہار پکڑی ہے تے نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے اپنی پگ اتاری ہے تے نوجوان دے حوالے کر دیتی ہے جڑے پیسے تھیلے چ موجودن درہم تے دینار موجودن او نوجوان دے حوالے کر دیتن تے کو روانہ کر دیتے نال والے احباب پوچھن لگے دوست شاگرد پوچھن لگے اے ابن عمر جے غریب سمجھ کے خدماتی کرنی آئی چند پیسے دیوا غریب بندہ ہاں خوش تھی ونجیا اپنی سواری دیون دی وجہ کیا ہے اپنی پگ اتار کے ہی دے سر تے رکھن دی وجہ کیا ہے تے اتنے درہم و دینار دیون دی وجہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سن لوگو ابن عمر جواب دیون لگے تو کو پتہ ہے میرا بابا عمر شہید ہو گئے شہادت تو بعد اپنے ابے دی خدمت نہیں کر سکتا شہادت تو بعد اپنے بابے دی خدمت تو محروم ہو گیا میرے ابے دے جتنے یار زندہ ہیں میرے ابے دے جتنے دوست زندہ ہیں میں اپنے بابے دے یاران دی خدمت کریں نا اے جڑا نوجوان جے کو میں اپنی سواری دیتی ہے اے جڑا نوجوان جے کو میں اپنی پگ دیتی ہے اے جڑا نوجوان جے کو میں اپنے پیسے دیتے ہیں اے میرے ابے دے یار دا پترے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اپنی سواری دیتی ہے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اپنی پگ دیتی ہے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اتنے پیسے دیتے ہیں ہن ذرا تساں اپنے معاشرے تے غور کرو ساڈی اولاد ساڈے ابے دے مرن تو بعد والد دے مرن تو بعد سکے چاچے کو آدن پلاٹ چاہ کے دکھا جے تیریاں لتاں دے ٹوٹے نہ کرو تے وات آکھی اے سکے چاچے دی داڑھی چھت پئی ودے ہوندن اے سکے چاچے نال لڑائیاں تے جھگڑے کرن دے ودے ہوندن ایک ایسا خوبصورت بیٹا ہے جڑا اپنے بابے دی شہادت تو بعد اپنے ابے دے یاراں تو اپنی سواری پسندیدہ قربان پیا کرن دے لوگو جڑی اولاد دی تربیت اچھی ہوئے او ماں باپ دی زندگی اچ بھی ماں باپ دی عزت تے وقار دا ذریعہ بن دیئے اور ماں باپ دی وفات تو بعد بھی ماں باپ دی عزت تے وقار دا ذریعہ بن دیئے جے اس طرح بھی سمجھنا ہوئے ایک اور بات سنو اور میں اپنی بات کو ختم کراں حضرت اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار نبی پاک نال سفر پہ کریں آپ نے فرمایا وہ جابر شادی بھی کیتی بھی یا کہنا حضرت جابر آکھن لگے جی اللہ دے پیغمبر میری شادی ہو گئی ہے میں شادی کر گئی ہے آپ نے فرمایا شادی کتھاں کیتی ہوئی اللہ دے نبی فلاں قبیلے دی فلاں عورت دے نال شادی کیتی ہم آپ نے فرمایا کنواری ہے بیوائے یا مطلقہ ہے ذرا غور کرے لوگوں حضرت جابر آکھن لگے اللہ دے نبی او جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے وہ عورت ایک بیوہ عورت ہے آپ نے فرمایا جابر تو جوان ہے کئی جوان عورت دے نال شادی کریں آخر ہر جوان دی ہے خواہش ہوندی ہے میری بیوی بھی جوان ہوئے جابر تو کئی جوان عورت دے نال شادی کریں بیوہ خاتون نال شادی کیوں کیتی بھی آخر ان دی وجہ کیا آئی حضرت جابر دا جواب سنو لوگو اور اپنی اولاد دے کردار تے غور کرو حضرت جابر آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ایک مجبوری آئی کیڑی مجبوری ہے جابر کو رشتہ نہیں ملدا نہیں لوگو جابر دی کیڑی مجبوری ہے جابر دی مجبوری تے ذرا غور کرو اللہ دے نبی میرے بابا عبداللہ احد دے میدان شہید ہو گئے میرے بابے دی شہادت تو بعد جی میں یتیم ہویا ایویں میرے 9 بھیڑیاں وہ بھی یتیم ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر دل تے آدھا ہاں کہیں جوان عورت دے نال شادی کرو اللہ دے نبی لیکن سوچائے کہیں جوان عورت دے نال شادی کیتی تے میرے بھیڑی دی تربیت کون کرے سی میرے بھیڑی کو گھر دے کامکار کون سکھے سی میرے بھیڑی دی دیکھ بھال کون کرے سی اللہ دے نبی اپنی خوشی قربان کیتی ہے اپنی خواہش قربان کیتی ہے تا اپنے بھیڑی دی وجہ تو کیتی ہے اپنی بہناں دی وجہ تو کیتی ہے حیران
نہیں ہوئے تساں اج دے بھرا تے بھیڑی دے حق کھاویندن حیران نہیں ہوئے تساں اج دے بھرا تے بھیڑی دے حصے کھاویندن حیران نہیں ہوئے تساں اج دے بھرا تے اپنا بھیڑی کو آدن جے حصہ منگنی تے تعلق ختم جے حصہ منگنی تے محبت ختم جے حصہ منگنی تے خوشی غمی ختم جے حصہ منگنی تے آمن ونجن ختم جے حصہ منگنی تے عیداں ختم جے حصہ منگنی تے بھائی چارہ ختم جے حصہ منگنی تے رشتے ختم اج دے بھرا تے زندہ بھیڑی کو مردہ لکھوانن اج دے بھرا تے بھیڑی دے حق کھاویندن ایک ایسا پیارا بھائی ہے جڑا اپنا بھیڑی دی خاطر اپنی زندگی دے خوشیاں قربان پیا کریں دے ایک ایسا پیارا بھائی ہے جڑا اپنا بھیڑی دی خاطر اپنے حق قربان پیا کریں دے ایک ایسا خوبصورت بھائی ہے لوگوں جڑا اپنا بھیڑی دی خاطر اپنی جوانی دی خواہشات دی قربانی پیا لیں دے آخر ان دی وجہ کیا ہے ان دی وجہ بھی تربیت ہے میں اپنی طرفوں نہیں بیٹھا دا لوگوں حدیث دے اندر حوالہ موجود ہے حضرت جابر خود بیان کریں دے میرے بابا عبداللہ احد دے میدان شہادت تو پہلے جہاد شرکت تو پہلے اپنے گھر دے اندر بلہینے تے دو وصیتاں کیتے نے پہلی وصیت آئی جابر میں جہاد تے پیا وینا میرے اوتے قرضہ بہت سارا ہے میرا قرضہ اپنے ذمے گھنی تے دوجی وصیت ہے جابر میں اللہ دے راستے جہاد تے پیا وینا ہو سکتا ہے میں واپس نہ آواں ہو سکتا ہے میں شہید ہو ونجاں ہو سکتا ہے میں قربان ہو ونجاں جابر جے میں شہید ہو گیوں اپنا بھیڑی دا خیال کری اپنا بھیڑی نال محبت کری اوے لوگو چنگی تربیت ہوے تے اولاداں ماں باپ دی وفات تو بعد بھی ماں باپ دی عزت دا خیال کریں ماں باپ دے وقار دا ذریعہ بنن ماں باپ واسطے سکون دا ذریعہ بنن اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو سونی تربیت کرو مقدی مقام قاری احمد حسن ساجد صاحب واقعہ بیان پہ کرنے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اتھوں ایک پوائنٹ دی بات سمجھاواں اللہ دے قرآن وچوں لوگو جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ دے حکم تے بوری بات ہے ماں باپ دے خواباں کو بھی حقیقت بنا لیں دی وقت توجہ کرو میں کو لگ دے تو کو جملہ سمجھ نہیں آیا جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ دے خواباں کو بھی حقیقت بنا دیں دی بلکہ میں اس کو اگتے ود کے ایک بیا جملہ آکھاں جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کر دیں دیئے جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان وار دیں دیئے ساری اولاد ساری من کے رشتہ کرن واسطے تیار نہیں ساری اولاد ساری من کے کم کرن واسطے تیار نہیں ایک کیسا بیٹا ہے باپ بیٹھا دے پتر میں تکوں خواب ذبح پیا کرنا حکم نہیں دیتا مشورہ منگے نے تیرا کیا خیال ہے بیٹا آکھن لگا بابا جان جے تساں ذبح کرن واسطے تیار ہو تے میں ذبح ہون واسطے تیار ہوں جے تساں قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہوں بابا جان جے تساں میں کو اللہ دے راستے دے اندر قربان کرن واسطے تیار ہو تے میں قربان ہون واسطے تیار ہوں مک گئی یہ گال لوگو آخر پتر قربانی کیوں پیا دیندہ ان دی وجہ بھی تربیت آئی میں نہیں پیادا اللہ دا قرآنی بات دی شہادت پیا دیندے اللہ پاک نے جڑے ویلے پتر دیتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ونجو چھوڑ کے آؤ مکے دے اندر حضرت ابراہیم مکے جو چھوڑ کے واپسیاں دے بیان تے اپنے اللہ پاک کو دعا کیتی نے لوگو او دعا کیا ہے او دعا اللہ دے قرآن ذکر ہے اللہ دے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال اپنی اولاد دی روٹی دے بارے نہیں کیتا حالانکہ روٹی دی ضرورت آئی ابا سر تے کہنی پتر کو کھانے دی ضرورت آئی پہلا سوال پانی دے بارے نہیں کیتا حالانکہ پانی دی کمی آئی پانی دی ضرورت آئی پہلا سوال مکان دے بارے نہیں کیتا حالانکہ مکان دی ضرورت آئی پہلی دعا آبادی دے بارے نہیں کیتی حالانکہ اتھا آباد کاری دی ضرورت آئی سب تو پہلی دعا کیا کیتی نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا
لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں اپنی اولاد تے اپنی ذریت کو غیر زیزر وادی دے اندر چھوڑ کے پیاویں نا تے تیرے گھر دے قریب چھوڑ کے پیاویں نا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ ہی وجہ کل تیرے گھر دے قریب چھوڑ کے پیاویں نا تاکہ میری اولاد نمازی بن ونجے۔ لوگو جڑی اولاد نمازی ہوئے وہی اولاد تربیت یافتہ ہوندی ہے، اور جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے او ماں باپ دے واسطے بے عزتی دا ذریعہ نہیں بندی، او ماں باپ دی داڑھی نہیں پکڑیں دی، او ماں باپ دے گربان نہیں پکڑیں دی، او چوریاں نہیں کریں دی، او ڈکیتیاں نہیں کریں دی، او ماں باپ واسطے بے عزتی دا ذریعہ نہیں بندی۔ جڑی اولاد نمازی ہوئے وہی اولاد تربیت یافتہ ہوندی ہے، اور جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے او اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں کو بھی حقیقت بنا لیندی ہے، اور او اولاد اپنے ماں باپ دے خواباں تو بھی اپنی جان قربان کر لیندی ہے۔ آج دے دور سب تو زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولو۔ اور دوسرے نمبر تے تربیت کیویں کرنی ہے؟ بولو۔ اور تیسرے نمبر تے تربیت کرن کولوں کرنی ہے؟ بولو۔ شیخ صاحب فرمایا ہونے تو ہی کرنی ہے انشاءاللہ، ہونے ہی کرنی ہے انشاءاللہ، ہونے تو آج تو ہی سکھانی انشاءاللہ تربیت شروع کرنی۔ اور چوتھے نمبر تے بات یہ کیتی ہے کہ جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے وہ ماں باپ دے واسطے عزت اور وقار دا ذریعہ بن دی ہے۔ شیخ صاحب نے حکم کیتا کوئی دو چار شعر بھی سناونے، ایک شعر میں تو کوئی تقریر دے دوران سنا رہی تھے، ایک شعر آخر دے ہوتے انشاءاللہ تمہارے سامنے پیش کریں۔ ویسے تے شاعرن محترم جناب شیخ انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے سامنے تے ایویں جی میں سورج دے سامنے دیوا بالنا دی گال ہوئے، لیکن وقت بھی سریکی دے دو جملے میں تمہارے سامنے پیش کر لینا۔ انہاں پورے جملہ میں سمجھو پورے موضوع ہیں، انہاں دے اندر بڑا خوبصورت پیغام ہے، اگر تساں توجہ کرو انشاءاللہ۔ بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن، بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن۔ جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے، جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے، تڑپ دے سارے ہوندن، بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن۔ وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث، نکے بھیراویں دا مان ہوندے، وڈا بھیرا ہوندے پگ دا وارث، نکے بھیراویں دا مان ہوندے۔ رکھیں دے چھوٹیں دے سر تے چھاؤ، بنویں دے چھوٹیں دے سر تے چھاؤ، دن اپنے دھوپ وچ گزارے ہوندن، بھیرا بھیرے ہوندن، بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن۔ اور بھیرا بھیرا دی جائیداد ہوندے، بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن۔ بھیرا اصل جائیداد کی ہے؟ بھیرا بھیرا دی جائیداد ہوندے، بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن، بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن۔ جائیداداں رشتے کو کھا گیاں ہیں، جائیداداں رشتے مکا گیاں ہیں، جائیداداں نہیں اے انگار ہوندن، اے جائیداداں رشتے مکا گیاں ہیں، جائیداداں نہیں اے انگار ہوندن۔ بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن، بھیرا بھیراویں کو پیارے ہوندن۔ جے ایک بھیرا تے کوئی وقت آوے، تڑپ دے سارے ہوندن، تڑپ دے سارے ہوندن۔ اللہ آج دا پروگرام قبول و منظور فرماوے۔ شروع وچ بھی درخواست کیتی ہے استاد محترم حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا تواڈے نال پیار بڑا ہے، اور شیخ صاحب دا حکم ہوئے تے او جان بوجھ کے نام ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکدا، بس انہاں دی طبیعت دا مسئلہ آئی اس وجہ تو وہ تشریف نہیں لے آ سکے۔ اللہ انہوں کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرماوے۔